الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تھا پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج وہ بابرکت رات ہے جس رات میں ہمیں نمازوں کا تحفہ ملا, جس رات میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب تحائف سے نوازا گیا, جس رات میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زیارت سے نوازا. اس مبارک رات کے حوالے سے چند باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں. سفر معراج کا کچھ خلاصہ عرض کرنے کی سب سے پہلے سعادت حاصل کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے. آپ نے نماز عشاء ادا فرمائی, اس کے بعد پھر آپ نے آرام فرمایا. سب سے پہلے ایک نقطہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کچھ دیر میں بلانا ہے, کچھ دیر میں جب اپنا دیدار کروانا ہے تو پھر آرام کیوں کروایا گیا؟ تو اس نقطے کا جواب یہ ملتا ہے کہ دیدار کروانے کی وجہ, آرام کروانے کی وجہ یہ تھی کہ دنیا والوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ طلب ادھر سے نہیں طلب ادھر سے تھی. سر لا مکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلغ لوڑا بکمال ہی. اب جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے سردار حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جگہیں تو جگہیں کیسے, کہ یہ وہی نیند ہے جس پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی, انہوں نے اپنی نماز اثر قربان کر دی. یہ وہی نیند ہے جس پر غار ثواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کر دی. تو اب اللہ پاک کی طرف سے بلاوا تھا تو جگانا تو تھا, تو کس طرح جگائیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی, مولا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, میں نے کس طرح جگاؤں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا, اے جبریل اپنے کافوری لبوں کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں پر لگا دو. اب جبریل امین علیہ السلام حکم ملا ہے, تعمیل کرنی ہے. جبریل امین علیہ السلام جھکے. اب ساتھ میں جو سر پر جبریل امین کے سر پر جو تاج ہے, اب دنیا میں بھی کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو اس کے سر پر ایک تاج ہوتا ہے. اب جبریل امین ہے, فرشتوں کے سردار ہیں, تو آپ کے سر پر بھی تاج ہے. تو ساتھ میں جب آپ جھکے تو آپ کا تاج بھی جھکا, اس پر جو موتی ہے وہ بھی جھکے. امام اہل سنت حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں. مکلف ہم ہیں, ہم پر حساب کتاب ہے, ہمیں جواب دے رہے ہیں, ہم نے کیا عمل کیوں کیا اس کا ہمیں جواب دے رہے ہیں, لیکن موتی مکلف نہیں ہوتے. تو تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے, ہمارے لیے تو یہ ہے کہ پیش نظر کو رو بھار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, یہی تو امتحان ہے. لیکن موتیوں کو تو موقع ملنا تھا, بس موتی جھک گئے. تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں, رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایلیاں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی ہیں, تو نبی کے بارے میں یہ بات یاد رہے کہ نبی کا دل نہیں سوتا. جبریل علیہ السلام نے جب اپنے کافوری لبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں پر لگایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. جبریل علیہ السلام نے آپ کو وہ مجدہ سنایا, وہ تحفہ سنایا جو اللہ پاک کی بارگاہ سے آیا تھا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حتیہ کعبہ میں گئے, حتیم میں گئے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا, آپ کے سینہ مبارک کو چیرا گیا, قلب اطہر کو باہر نکالا گیا, اسے آب زمزم سے غسل دیا گیا, حکمتیں اس میں داخل کی گئی اور پھر اسے اس کی جگہ پر واپس رکھ دیا گیا.
اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر شروع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق کو پیش کیا گیا۔ براق یہ ایک ایسا جنتی جانور ہے جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کا جو قدم ہے وہ حد نگاہ پر بڑھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب براق کے پاس تشریف لائے تو براق پر بیٹھنے سے پہلے یعنی براق کی پشت زین تک بیٹھنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا مژدہ سنا دیا گیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ ابھی نہ آئے تھے پشت زین تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ مغفرت سنا دیا گیا، تحفہ بخشش سنا دیا گیا، تحفہ شفاعت سنا دیا گیا۔ صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے۔ اب گناہوں کا جھومنا کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے گناہ گاروں کا جھومنا، ایک ہوتا ہے گناہوں کا جھومنا۔ گناہ گاروں کا جھومنا سمجھ آتا ہے کیا ہے، گناہوں کا جھومنا کیا ہے کہ گناہ بھی جو ہے ایک ٹینشن میں تھے کہ کہیں ہماری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب نہ ہو، ہماری وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب نہ ہو۔ لیکن جب گناہوں نے بھی یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا مژدہ سنا دیا گیا ہے تو گناہوں نے گویا کہ جھومنا شروع کر دیا کہ حضور کا شفاعت کر کے ہماری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو عذاب نہیں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب براق کے پاس تشریف لائے، اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تابشیں ہیں، جو آپ کی ضیائیں ہیں، جو روشنیاں ہیں، اسے کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو براق کھڑا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی جو تابشیں نکل رہی ہیں، جو روشنیاں منہ سے نکل رہی ہیں، اب گویا کہ وہ براق برداشت نہ کر سکا، اس کی تاب نہ لا سکا، اور ایک طریقے سے کہیں تو براق بھی جھومنا شروع ہو گیا کہ عجب نہ تھا رقص کا چمکنا۔ اس میں کیا حیران ہے کہ گھوڑا بھی جھوم رہا تھا، عجب نہ تھا رقص کا چمکنا، غزال دم کھولتا سا وہ بھی بھڑک اٹھا، برداشت نہ کر سکا، شعاعیں بکے اڑا رہی تھی، تڑپتے آنکھوں پہ سائے تھے۔ گویا کہ جو شعاعیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکل رہی تھی وہ سائقہ یعنی گرتی بجلی کی طرح، چمکتی بجلی کی طرح اس کی آنکھوں میں بڑھ رہی تھی۔ تو برداشت نہ کر سکا اور جھومنا شروع ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف لائے، وہ تھما۔ اب سفر شروع ہوا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر فرمایا۔ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ پھر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طیبہ شریف یعنی مدینہ المنورہ میں نماز پڑھی ہے اور اسی کی طرف ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام آیا، وہاں جبریل امین علیہ السلام نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے بارے میں عرض کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز ادا فرمائی۔ پھر جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز ادا فرمائی ہے؟ پھر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور آپ نے طور سینا پر نماز ادا فرمائی ہے۔ طور سینا وہ پہاڑ جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور مقام آیا، وہاں پر پھر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی حضور آپ نماز ادا فرمائیے۔ حضور نے نماز پڑھی۔ پھر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی حضور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز ادا فرمائی ہے؟ پھر بتایا کہ آپ نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اور سفر بیت المقدس جو تھا اس میں چند مشاہدات ہوئے۔ اب وہ کیا تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر رواں تھے کہ آپ نے ایک بوڑھی عورت کو کھڑی ہوئی دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا حضور بڑے چلیے، حضور چلیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے۔ پھر آپ نے ایک مقام پر سنا کہ کسی نے آپ کو پکار کر کہا ہلم یا محمد، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیے۔ لیکن جبریل امین علیہ السلام نے پھر عرض حضور بڑے چلیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے۔ پھر ایک مقام آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت پر سے گزر ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا السلام علیکم یا اولو، السلام علیکم یا آخرو،
السلام علیکم یا حاشر، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلاموں کے جواب پر رحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے۔ پھر دوسری جماعت پر سے گزر ہوا وہاں بھی یہی معاملہ ہوا، پھر تیسری جماعت سے گزر ہوا وہاں بھی یہی معاملہ ہوا۔ بعد میں جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا وہ بڑھیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے کنارے کھڑی ملاحظہ فرمایا تھا وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ پھر جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا وہ اللہ عز و جل کا دشمن ابلیس شیطان تھا اور چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے جہاں پہلے سے انبیاء کرام علیہ السلام جمع تھے۔ وہاں ایک ایسی جماعت ہوئی جو کائنات میں اس کے علاوہ کبھی نہ ہوئی کہ تمام انبیاء بھی موجود ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ یہ نماز اقصی، مسجد اقصی میں جو نماز پڑھائی گئی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ امام فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر، یہی راز تھا نماز اقصی میں کہ عیاں میں ظاہر ہو جائے، معنی اول آخر، اول آخر کے تمام معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہو جائیں کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، کہ ہاتھ باندھے ہوئے پیچھے حاضر ہیں۔ کون پیچھے حاضر ہے؟ جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پیچھے حاضر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے حاضر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے حاضر ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیچھے حاضر ہیں، بڑے بڑے انبیاء، تمام انبیاء پیچھے حاضر ہیں۔ اور انبیاء تو بادشاہ گزرے، انہوں نے سلطنتیں کی ہیں، جو سلطنتیں کر چکے تھے نا وہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی ابتدا میں حاضر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا اور پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر جبرائیل امین علیہ السلام کہنے لگے الحمدللہ الذی ہداک للفطرۃ لو اخذت الخمر غوت امتک، یعنی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرما لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہم پر ایک احسان فرمایا کہ آپ نے فطرت قبول فرمائی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کا سفر جسے اصل معراج کہا جاتا ہے وہ شروع ہوا، کیونکہ یہ جو سفر ہے اسے اسرا کہا جاتا ہے۔ اب معراج کا سفر شروع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواریاں تھیں نا وہ 5 سواریاں تھیں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ قوس ادنیٰ کی منزل تک پہنچے۔ پہلی سواری جو براق، اب مسجد اقصی تک وہ براق ختم، اب براق مسجد اقصی تک ختم اور مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور کی سیڑھیوں پر تشریف لے گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سواری تھی۔ اب نور کی سیڑھیوں تک کس طرح گئے تو وہ ایک آن کی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دروازے پر تشریف لائے۔ آسمانوں کے دروازے ہیں، ایک دروازے پر تشریف لائے جہاں اسماعیلی نامی ایک فرشتہ مقرر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے تو کہا جبریل ہوں، اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے تو جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر کہا گیا مرحبا بی فنعم المجیء جاء، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آگے تشریف لے کے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا، پھر انہوں نے جواب دیا اور آپ کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، یعنی صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ حضور حضرت آدم علیہ السلام کہ دائیں بائیں کچھ لوگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ جب آپ علیہ السلام اپنے دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے
اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ان کے دائیں بائیں جانب جو یہ صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں. دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں. پھر اب دوسری سواری بھی یہاں تک ختم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نور والی سیڑھیوں پر آگے تشریف لے جا رہے تھے وہ پہلے آسمان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور والی سیڑھیوں پر تشریف لے گئے. اب تیسری سواری شروع ہوئی جو فرشتوں کے کندھوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. فرشتوں کے کندھوں پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک گئے. اور آسمانوں میں کیا ہوا تو آنکھ کی آنکھ میں سفر ہوتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے. پھر وہاں بھی وہی دروازے والا معاملہ ہوا اور پھر اس آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور پھر انہوں نے خوش آمدید کرتے ہوئے آپ سے کہا کہ مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، یعنی صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید. پھر تیسرا آسمان آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرمائی. چوتھا آسمان آیا. چوتھے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام سے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی. پانچواں آسمان آیا. اس آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات فرمائی. چھٹا آسمان آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دریافت فرمانے لگے. دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا مجھے اس بات نے رلایا ہے کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوئے ان کی امت میں سے داخل جنت ہونے والے لوگوں کی تعداد میری امت میں سے داخل جنت ہونے والوں سے زیادہ ہوگی. اس پر دو باتیں سمجھ آتی ہیں کہ ایک تو اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا کرم فرمایا ہے اور دوسری بات سمجھ آتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اپنی امتوں کے لیے کیسے فکر مند رہا کرتے تھے. اسی طرح اب ساتواں آسمان آیا. ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی اور آپ کو ملاحظہ فرمایا کہ آپ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے. بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے کعبہ معظمہ کے مقابل ساتوں آسمان کے اوپر. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی وہاں امامت فرمائی جس طرح بیت المقدس میں نبیوں کی امامت فرمائی تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا تو انہوں نے آپ کو جواب دیا اور خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، یعنی صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کا سفر شروع ہوا. یعنی آسمان اب ساتواں آسمان ہو چکا. اب ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر. یہ جو سفر تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی سواری حضرت جبریل امین علیہ السلام کے کندھوں پر کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے کندھوں پر تشریف لائے اور پھر آپ ساتویں آسمان سے آگے کی طرف سدرۃ المنتہا کی طرف چل دیے. سدرۃ المنتہا یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہے. اور سدرۃ المنتہا کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں. اور سدرۃ المنتہا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نہریں ملاحظہ فرمائی. ان میں سے 2 ظاہر تھی اور 2 خفیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا اے جبرائیل یہ نہریں کیسی ہیں؟ عرض کیا خفیہ نہریں جو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر ہوا. یہ سفر اکیلے ہوا. جبریل امین علیہ السلام بھی سدرۃ المنتہا پر رک گئے اور عرض گزار ہوئے کہ آیا سدرا کا مقام، بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم، رک گئے روح الامین بولے یہ سرور دین تیری منزل ہے یہی آگے اب جائیں گے ہم. پہنچ کے سدرا پر روح الامین یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں. جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہی رہ جاتے ہیں. پھر اس کے آگے کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رف پر فرمایا. اس کی الگ الگ روایتیں ہیں. ایک روایت دوسری بھی ہے جس پر کسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا. اب مقام مصطفیٰ آیا کہ مقام مصطفیٰ
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام ہے جو آگے کی طرف ہے. اب ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی، اور یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے احکام الہیہ لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے، اور پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب متعلقہ حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آگے کا سفر شروع ہوا جو کہ عرش اولا تک کا سفر تھا. اب عرش یہ مکان کا افضل حصہ ہے، اس کے آگے پھر مکان نہیں ہے، پھر لا مکان ہے جہاں کب کہاں کیسے یہ سب کچھ ادھر ادھر ساری منزلیں ساری جہتیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. امام فرماتے ہیں سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سب کے منزل نہ مرحلے تھے، نہ تو کہاں کا وہاں تصور، نہ کس طرف کا تصور، نہ ادھر کا تصور، نہ ادھر ادھر کا تصور، تمام تصور جہاں ختم. اب حضور جو کہ اکیلے ہیں تو نہ کوئی راہی کہتے ہیں جسے ہم اگر کہیں سفر کر رہے ہیں تو کوئی اور شخص بھی سفر کر رہا ہے تو وہ راہی ہوتا ہے، اور جو ہمارے ساتھ سفر کرے وہ ہمارا ساتھی ہوتا ہے. نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل یعنی جن پر لکھا ہوتا ہے کہ اب یہ منزل اتنی دور ہے، اور نہ مرحلے یعنی جہاں تک سفر کے بعد جس مقام پر انسان رکتا ہے اسے مرحلہ کہا جاتا ہے. نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے کی طرف گئے کس طرح گئے؟ یہ ایک سوال ہے نا، حضور کس طرح گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسرا، طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسرا. حضور واقف منزل سے مسکرا کے چلے. حضور جانتے تھے کہ کیا ہے، حضور واقف منزل سے مسکرا کے چلے. پھر مقام قاب قوسین و ادنیٰ آیا، یعنی وہ مقام آیا کہ قاب قوسین یہ الفاظ اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب نہایت ہی قرب بتانا مقصد ہوتا ہے، یعنی 2 ہاتھ کا فاصلہ یا اس سے بھی کم کا فاصلہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے دیدار سے مشرف ہوئے. اللہ پاک سے بلا واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا. پھر لامکہ میں کیا وحی ہوئی؟ تو فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یعنی رب نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی وہ وحی کی. محبوب و محب کی باتیں اب جتنا بتایا اتنا سمجھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، بس جو وحی کی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے. اب اس بار یہ مختلف رنگ چھا گئے تھے کہ فرشتوں نے، روایت میں ہے کہ فرشتوں نے اللہ پاک سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ نے انہیں اجازت عطا فرما دی. بس وہ فرشتے سدرہ پر چھا گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا انہوں نے شرف حاصل کیا. اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں لایا گیا. اس پہ موتیوں کی عمارتیں تھیں اور اس کی مٹی مشک تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 4 قسم کی نہریں ملاحظہ فرمائیں. ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتا، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسری شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت ہے، نشہ بالکل نہیں، اور چوتھی پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہر کوثر پر تشریف آوری ہوئی. اس پر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. پھر جنت کی سیر کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا معائنہ کرایا گیا. یہ اس طرح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہی تھے اور جہنم پر سے پردہ ہٹا دیا گیا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ملاحظہ فرمایا اور پھر اسے بند کر دیا گیا. واپسی کا سفر، پھر واپسی کا سفر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے مکان باغ میں تشریف لائے. تمام جو سفر تھا وہ آن کی آن میں ہوا کہ بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی اور جس پانی سے وضو فرمایا تھا وہ پانی بھی ابھی تک بہہ رہا تھا. اب یہ سب چند سیکنڈز کے اندر کا گویا ہی ہوا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانے کائنات ہے، کائنات کی جان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے اندر بھی اگر جان نہ ہو تو نہ ہم بیٹھ سکتے نہ بیٹھ سکتے. اب حضور جانے کائنات ہے تو جب جہان سے جان نکل جائے تو جہان رک جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے تو جہان کا نظام پھر چلنا شروع ہو گیا. تو اس سے پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی موجود ہے. کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہو تو یہ کائنات کا نظام بھی نہیں چل سکتا.
اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اگلی صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا. ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رات والا مکمل معاملہ بتایا. تو ابو جہل نے لوگوں کو جمع کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے مکمل واقعہ بتایا کہ رات کیا ہوا. تو لوگوں نے معاذ اللہ اسے جھوٹ گمان کرتے ہوئے کسی نے تالی بجائی اور کسی نے حیرت سے اپنے سر پر ہاتھ رکھا. اور موٹاؤ ان میں سے ایک تھا جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی اس بات سے پہلے یعنی اس کے علاوہ پہلے کی باتیں سب واضح تھیں لیکن معاذ اللہ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جھوٹے ہیں معاذ اللہ, کیونکہ ہم بیت المقدس کی طرف آتے جاتے ایک ایک مہینے کا سفر کرتے ہیں اور جبکہ آپ کا خیال ہے کہ آپ راتوں رات وہاں سے ہو کر کے آ گئے. اب اس میں لوگوں میں چند لوگ وہ تھے جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات شروع کیے. اچھا اگر آپ گئے تھے تو یہ کیسا تھا, وہاں پر یہ کتنے تھے, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا. انہوں نے سوالات شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دے دیے. چند میں آپ کو شبہ تھا تو روایت کے مطابق بیت المقدس حضور کے سامنے حاضر کر دیا کہ حضور دیکھیں گے اور بتا دیں گے. اب کچھ چند لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب جب بیت المقدس کے بارے میں بتا دیا تو لوگوں نے کیا کہا کہ جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے خدا عز و جل کی قسم وہ بالکل درست ہے. اب کافروں کی بعض لوگوں کو قافلے سفر کر رہے تھے تو انہوں نے کافروں کی خبر لی تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی نا ویسا ہی ہوا لیکن بدلے میں کہ لوگ ایمان لے آتے. لوگوں نے کیا کہا, لوگوں نے اپنی باتیں کرنا شروع کر دی اور جادوگری اور تہمت کے الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگانا شروع کر دیا. اس کے بعد لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف حاضر ہوئے اور وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کیا اس بات کا یقین کریں گے جو آپ کے صاحب نے کہی ہے, کیونکہ یہ ایک کچھ لوگوں کے لیے تو یہ عقل و فہم سے باہر تر بات تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات کا یقین کرتا ہوں کہ جو میرے صاحب نے کہی ہے. انہوں نے لوگوں سے دریافت فرمایا او قول ذالک, کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی جی ہاں. ارشاد فرمایا لئن کان قول ذالک لقد صدق, یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یقینا سچ فرمایا ہے. اب صبح ہونے سے پہلے واپس آ جانا اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ پھر لوگوں نے پھر پوچھا کہ آپ اس بات کا یقین فرماتے ہیں؟ تو فرمایا نعم انی لاصدقه فيما هو ابعد من ذلك اصدقه بخبر السماء في غدوة او روحة. جی ہاں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں اور یقیناً وہ بات تو اس سے بھی زیادہ جو ہے حیران کن باتیں ہیں اور تعجب خیز باتیں ہیں. اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ان اللہ قد سماک صدیق, یعنی اے ابو بکر اللہ عز و جل نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے. اور روایت کے مطابق اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق نام سے ہی مشہور ہو گئے. ہے عرش بری پر جلوہ فکن محبوب خدا سبحان اللہ, ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ, حیران ہوئے پر اور نظر, ایک آن ہے اور برسوں کا سفر, راکب نے کہا اللہ غنی, مرکب نے کہا سبحان اللہ. طالب کا پتہ مطلوب کو ہے, مطلوب ہے طالب سے واقف, پردے میں بلا کر مل بھی نہیں ہے پردہ بھی رہا سبحان اللہ. ہے عبد کہاں معبود کہاں, معراج کی شب ہے راز نہاں, دو نور حجاب نور میں تھے خود رب نے کہا سبحان اللہ. جب سجدے کی آخری حدوں تک جا پہنچا عبودیت والا, خالق نے کہا ماشاء اللہ, حضرت نے کہا سبحان اللہ. سمجھے حامد انسان ہی کیا یہ راز ہے حسن و عرفت کے, خالق کا حبیبی کہنا تھا, خلقت نے کہا سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ پاک ابھی جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا اس پر جو ہمیں ثواب ملا یا اللہ پاک سب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. ان کے وسیلے سے تمام انبیاء, صحابہ, تابعین, تابعین, اولیاء, پوری امت
بالخصوص غوث پاک خواجہ غریب نواز قلندر پاک اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک اس رات جو تحائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، جو امت کے تحائف ملے، یا اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اس رات کے صدقے ہمیں پانچوں وقت کا نمازی بنا۔ یا اللہ پاک اس رات کے صدقے ہمیں خوب روزے رکھنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اس رات کی ہمیں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس رات میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، کل کا روزہ رکھنے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ پاک حاضرین میں جن جن کے دل میں جو مرادیں ہیں، یا اللہ پاک تمام مکمل فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، بار بار مدینہ رسول زاد اللہ شرف و تعظیمہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، آج کی رات کی سب کے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔